محبت بھرا سلام قبول ہو۔ جیسے ہم سب شیئر کرتے ہیں کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو بڑی برکت ملتی ہے، اور انہی ریڈنگ کے دوران جب ہم بائبل ختم کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے تو میں نے نہمایہ کی کتاب ایک دن پڑھی اور بہت برکت ملی مجھے اس سے۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں نے ڈیووشن اسی بک میں سے دیا تھا، اور میرا آج کا بھی جو ڈیووشن ہے وہ اسی کتاب میں سے ہے، کیونکہ میں نے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو دعا کے تعلق سے تھی، اور میں سوچتی ہوں کہ آج کل ہم ہر روز، ہمارا کام ہی یہ ہے آج کل شام کو بیٹھ کے دعا کرنا، تو اچھا ہے کہ ہم جتنے بھی پوائنٹس سیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، ہم کریں، اور جو کچھ باتیں میں نے اس میں سے نوٹ کی اور سیکھی میں آج آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نہمایہ لگتا ہے اس کی کتاب پڑھ کے کہ بڑا دعا کرنے والا شخص تھا۔ اس کی کتاب میں تقریباً 14 مرتبہ اس کی دعائیں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہیں اردو کی ریڈنگز کے مطابق، اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب وہ کام شروع کرتا ہے اس وقت بھی دعا کرتا ہے، کام شروع کرنے سے پہلے رہنمائی کے لیے دعا کرتا ہے، پھر مشکل میں ہے تب دعا کرتا ہے۔ تو اس لیے آج میں نے اس کی کچھ ایسی دعائیں جو ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے ہم نہمایہ کی کتاب میں چلتے ہیں، اور اس کا دوسرا باب جو ہے اس کی 4تھی آیت میں ہم پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ میں بلکہ اس کی جو پہلی 1 سے 4 آیات ہی پڑھوں گی۔ ارسطشاہ بادشاہ کے 20ویں برس نسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے پوچھا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے؟ بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا، اور میں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ کیوں اداس نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ اور آپ نوٹ کریں، تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ سو میں نے اس کو نام دیا ہے پریئر فار انسٹنٹ ہیلپ، کیونکہ وہاں ہی بیٹھے بیٹھے وہ جا کے دعا نہیں کرتا، بلکہ لگتا ہے کہ وہاں ہی اس نے بیٹھے بیٹھے دعا کی، اور اس کو ہم انگلش میں ایرو پریئرز بھی کہتے ہیں، جب ہم کہیں جا کے بیٹھ کے نہیں بلکہ جہاں ہم موجود ہیں وہیں سے ہم دعا جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں ایرو کی طرح سے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ یہ ایرو پریئرز بڑی زبردست ہیلپ ہیں۔ یہ جو انسٹنٹ ہیلپ ہمیں خداوند سے مل جاتی ہے، یہ ایک بڑی پاورفل چیز ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں سی سیکشن کے لیے جاتی تھی تو آپ جو لوگ ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں یا کچھ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ایسا سیکشن آتا ہے جہاں سے آپ کے عزیز آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، بس نرسز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب آپریشن روم میں چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی بندہ بشر پہچان نہیں سکتے، وہ سارے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اپنا پہنے ہوتے ہیں اور ماسک وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، بڑا عجیب سا سما ہوتا ہے۔ تو میں اس وقت اکثر یہ دعا کرتی تھی، میں کہتی تھی، جیسس ابھی میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی عزیز میرا نہیں ہے، پر تو میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ اور وہ ہوتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ یہ والی جو دعا ہے میں نے اپنی بزنس میں بھی بہت یوز کی ہے،
مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میری انسپیکشن ہو رہی تھی اور میرے انسپیکٹر نے ایک انسیڈنٹ ایسا دیکھا تو مجھے کہا کہ اس کے لیے میں نے ضرور تجھے نان کمپلائنس دینی ہے. میں نے اپنے دل میں دعا کی, میں نے کہا خدایا اس کو نا یہ بات بھول ہی جائے. سو ہوتا یوں ہے کہ وہ انسپیکشن کے بعد آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ رپورٹ تیار کرتے ہیں. پھر وہ رپورٹ لکھتے ہیں, ایک کاپی میں سائن کر کے رکھتی ہوں اپنے پاس اور ایک کاپی وہ گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں. سو اس دن بھی وہی پروسیجر ہوا, بیٹھی ہے وہ سارا کچھ اس نے کیا اور رپورٹ لکھی اور پھر اس نے مجھ سے سائن کرائے. میں اس کو دروازے تک چھوڑنے گئی تو جب وہ باہر پہنچی تو مجھے کہنے لگی او میں تو وہ لکھنا ہی بھول گئی ہوں جو تمہاری نان کمپلائنس تھی. خیر اب میں کچھ نہیں کر سکتی, وٹ ایور از ڈن از ڈن. میں واپس آئی, میں نے خداوند کی بڑی شکر گزاری کی اپنے دل میں. میں نے سوچا اس کے سامنے میں تھوڑا سا مسکرائی, میں نے کہا کہ یہ تیری غلطی نہیں ہے, یہ میری دعا کا نتیجہ ہے. سو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو انسٹنٹ ہیلپ کے لیے ہم خداوند کو پکارتے ہیں, خداوند جواب دیتا ہے, سنتا ہے. ہی از آلویز دیئر, ہم کبھی ڈاؤٹ نہ کریں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے, میں گیت سنتی ہوئی جا رہی تھی اور ارنسٹ مال کا یہ گیت تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ اے خدا اے روح یسو کو مجھے دکھا. تو میں ساتھ گیت گا رہی تھی تو میں نے بھی ایک شارٹ سی دعا کی. میں نے کہا خداوند میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں, یسو کو مجھے دکھا. اینڈ ہی شوڈ می. میں نے وہ تصویر نہیں بس میں کھینچ سکی, بٹ I was so blessed کہ خداوند اتنی چھوٹی چھوٹی ہماری باتوں کو سنتا ہے. He's there. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہمیہ کی کتاب, اس کا چوتھا باب, اس کی چوتھی اور پانچویں آیت ہے. سن لے اے خداوند کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے, اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال, اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے, اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک, اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے, کیونکہ انہوں نے مماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے. سو یہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہرٹ ہے کچھ لوگوں سے. پھر ہم چھٹے باب کی 14ویں آیت میں کچھ ایسے ہی حالات دیکھتے ہیں. چھٹا باب اس کی 14 آیت, اے میرے خدا توبیہ اور سنبلت کو اور ان کاموں کے لحاظ سے, اور نودیہ نبیہ کے بھی جو باقی نبیوں کو مجھے ڈرانا چاہتے تھے, یاد رکھ. یہاں میں نے ایک اور بات بڑی مزے کی سیکھی کہ ایکسپریسنگ آر فیلنگس. ہم دعا میں اپنے جو ہرٹس ہیں وہ بھی خداوند کو بتا سکتے ہیں, جو ہمارے دل میں خوف ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں ہماری جو سوچیں ہیں جو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, ہم وہ خداوند کو بتا سکتے ہیں. وہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے گھر میں 4 کتے ہوتے تھے. ان میں سے ایک میرا کتا تھا جو میں نے پالا ہوا تھا, اور میں چونکہ سب سے چھوٹی تھی میری عمر کا, میرے گھر میں کوئی نہیں تھا, میں کسی کے ساتھ نہ کھیلتی تھی, تو میں کتوں کے ساتھ ہی کھیلتی تھی اور ان سے ہی باتیں کرتی تھی. تو میں بڑی چیزیں اپنے اس کتے کے ساتھ شیئر کرتی تھی. اس کا نام کیور تھا, اب خیر وہ مر گیا ہوا ہے. اور جب میرا خداوند کے ساتھ تعلق بنا, مجھے سمجھ آئی کہ خداوند میری باتیں سنتا ہے, تو پھر میں نے خداوند کے ساتھ اپنی باتیں جو ہے وہ شیئر کرنی شروع کر دی, گلے شکوے شروع کر دیے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی.
اور ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ میں جانسن کی شکایت بھی لگا سکتی ہوں کیونکہ جیسس نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے کہا تھا کچھ. تو یہ مجھے بڑی اچھی بات اس میں لگی کہ وہ خداوند کے سامنے اپنا دل کھولتا ہے. ہم اپنے جو بھی ہماری ایسی باتیں ہیں ڈھکی چھپی جس کو ہم کسی کو بتانا نہیں چاہتے، ہم جیسس کو بتا سکتے ہیں، اور وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے ہماری فیلنگز کو، اور وہ جواب بھی دیتا ہے. کئی دفعہ آپ کو وہ سکھاتا ہے کہ نہیں تم رانگ ہو، اور کئی دفعہ جب آپ رانگ نہیں ہیں وہ آپ کو تسلی بھی دیتا ہے کسی کلام کی آیت سے، کسی کے فون سے، یا کسی بھی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آ سکتی ہے جس میں آپ اس بات کے بارے میں جس کے لیے آپ خفا تھے آپ کو جواب مل جاتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ نہمیہ 5:19 میں ہم دیکھتے ہیں. اے میرے خدا، جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا اسے تو میرے حق میں بھلائی کے لیے یاد رکھ. سو فیور مانگ رہا ہے خداوند سے، آسکنگ فار فیور. پہلے ہی از آسکنگ فار انسٹنٹ ہیلپ، اس کے بعد اپنے فیلنگز ایکسپریس کرتا ہے، اور اب اس وقت وہ فیور مانگ رہا ہے خداوند سے. I'm sure کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارا کردار ہے، جو کچھ بھی ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہریں. سو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، جیسے اس نے نہمایہ نے دعا کی کہ خداوند جی جو کچھ میں نے کیا ہے تو اس کو اپنی نظر میں لانا. اور میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کی بھی یہی درخواست ہونی چاہیے کہ خداوند میں جو کچھ کروں وہ اس طرح کا ہو کہ وہ تیری نظر میں قبول ہو جائے. آج میں صبح ایک گیت سن رہی تھی بڑا پیارا، میں نے اتنا ٹائم نہیں کہ وہ سنوایا جائے، اور بڑا اچھا گیت تھا کہ خداوند مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں تیری نظر میں مقبول ٹھہروں. سو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ ہم خداوند کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہم کہیں کہ خداوند میں نے جو کچھ کیا ہے یہ تیری نظر میں مقبول ٹھہرے. چوتھی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ نہمایہ 6:9 میں ہے. نہمایہ 6 باب اس کی 9ویں آیت. وہ سب تو ہم کو ڈرانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ان کے ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ وہ ہونے ہی کا نہیں، پر اب اے خداوند تو میرے ہاتھوں کو زور بخش. سو نہمایہ خداوند سے اسٹرینتھ مانگ رہا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کتنے مضبوط ہیں، پر میں بہت کمزور ہوں. میں سوچتی ہوں اگر آسمان پر خداوند اور زمین پر جانسن میرے ساتھ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا، کیونکہ میں بہت جلدی اداس ہوتی ہوں، بہت جلدی ہرٹ ہوتی ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. میرا ڈاکٹر بھی مجھے یہی کہتا ہے کہ میں اوور سینسٹیو ہوں چیزوں کے لیے. سو نہمایہ یہاں بڑی پیاری دعا کر رہا ہے، اے خدا تو میرے ہاتھوں کو زور بخش. اور میں سوچتی ہوں کہ ہم کبھی بھی یہ دعا جو ہے وہ کام آ سکتی ہے. صبح، دوپہر، شام، اینی ٹائم ہم خداوند سے طاقت کی اور خداوند سے اپنے لیے زور کی دعا کر سکتے ہیں. ہم شور بہت ایسے موقع آتے ہیں جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب ہمیں کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، جب ہمیں سارے ایسے حالات جیسے آج کل کے حالات ہیں، چاروں طرف انسرٹنٹی اور مشکل اور پریشانی، آئندہ کے لیے
इतनी डराने वाली खबरें हैं, लेकिन हम खुदावंद से, जैसे नहमाया ने कहा, मेरे हाथों को जोर बख्श, हम खुदावंद से ये दुआ कर सकते हैं, खुदावंद मेरे हाथों को जोर बख्श दे, मेरी सोचों पर ऐसी कुव्वत दे, ऐसा तेरा गलबा हो कि मैं परेशान ना हूं, बल्कि मैं बड़ी अच्छी तरह से इन सारे हालात में से गुजर सकूं। सो ये सारी चीजें जो है मैं आपके सामने रखना चाहती थी कि हम खुदावंद से हेल्प की दुआ मांग सकते हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, इंस्टेंट हेल्प के लिए दुआ कर सकते हैं, वो कभी हमें मायूस नहीं करता। और हम इस बात के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद, हम जो कुछ करते हैं वो तुझे पसंद आए, और एवरी डे जो हमें उसकी एक्स्ट्रा हेल्प आजकल हमें चाहिए होती है, हम उसके लिए भी दुआ करें। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सिर्फ अपने लिए दुआ करें, किसी और के लिए नहीं। इन सारी चीजों में से कोई भी चीज जो आप सोचते हैं कि ये आपके लिए है, आप उसको खुदावंद के सामने रखें। बिल्कुल खामोशी में, कोई ऊंची आवाज में दुआ करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ प्राइवेटली खुदावंद से जो कुछ भी हमारे दिल में आता है हम वो कहेंगे, और उसके बाद फिर नीलू फिर से आगे बढ़ेंगी।